بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا ربی بالمصطفى اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم یعنی مالک ہر دو سرا والی کون و مکان شہنشاہ بطحا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ مکین گنبد خضرا احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ہم سب کی یہ ارادتیں، چاہتیں، عقیدتیں، مودتیں اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ساری زندگی قرآن و سنت کی خدمت، قرآن و سنت کی نوکری اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ یہ ماہ ربیع الآخر جسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے،
اس ماہ مقدس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج 8 ربیع الاخر شریف ہے۔ انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن بحمدہ تعالی محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، ذل یزدانی، سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور ناز اپنی محبتوں کا خراج دنیا کائنات کے اندر غلامان مصطفیٰ پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے محبوب اور اپنے مقرب بندوں کے راستے پر چلتے ہوئے انعام یافتہ لوگوں کی نوکری، انعام یافتہ لوگوں کی پیروی، انعام یافتہ لوگوں کی خدمت کی توفیقات نصیب فرمائے۔ ہماری اولاد اور صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق میں خلاق لم یزل یہ اعزاز اور یہ شرف نصیب فرمائے اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں ہمارا داخلہ اور ہمارا شمار فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا جو اس دنیا میں رہ کر، اس مادہ پرست دنیا میں رہ کر، عقلی اور تصوراتی اس دنیا میں رہ کر وہ اس دنیا کے بندے نہیں بنتے، وہ اس دنیا کے غلام نہیں بنتے، وہ عبد الدراہم یا عبد الدنانیر نہیں کہلاتے، وہ زر کے پجاری نہیں ہوتے، وہ درہم و دینار کی نوکری نہیں کرتے، وہ درہم و دینار کی غلامی نہیں کرتے، نہ ان کے ایمان کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کے کردار کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ دراہم و دنانیر کی چمک اور دمک ان کی ذوات عالیہ اور نفوس قدسیہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر پاتے، بلکہ وہ دنیا کے امام ہوتے ہیں اور دنیا ان کی لونڈی، باندی اور غلام ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال ایسے پاکیزہ، ایسے طیب و طاہر، ایسے صالح اور ایسے مردان غر کا ذکر کرتے ہوئے علل اعلان ببانگ دوہل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، متوجہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، بے شک بال یقین شک کی کوئی گنجائش نہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بہت ساری آیات طیبات پڑھ کر یہ عرض کیا تھا کہ اولیاء 2 طرح کے ہیں۔ قرآن نے جن کو ڈسکس کیا، اولیاء الشیاطین اور اولیاء الرحمن۔ اولیاء الشیطان وہ رب ذوالجلال کے باغی، اس کے دین کے باغی، اس کی تشریحات کے باغی اور واصل جہنم اور داخل فی النار ہونے والے ہیں۔ اور جو اولیاء الرحمن ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے غلامان مصطفیٰ کے بھی اولیاء ہیں، ان کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء۔ اللہ ان کا دوست ہے اور دین کی خدمت کر کے وہ انصار اللہ ہے۔ پوچھا کہ تم کون ہو تو کہنے والوں نے قرآن میں کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں نا؟ کیا مطلب اللہ کے مددگار؟ وہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو جو انصار اللہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہی انصار عبید اللہ ہیں، اللہ کے غلاموں کے، اللہ کے بندوں کے وہی مددگار ہیں، اللہ پاک کی جنہوں نے اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی فرما لیا ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، جو اللہ کے دوست ہیں،
تعارف ہے، فقط اولیاء نہیں کہا. اللہ کے جو دوست ہیں، رحمان کے جو دوست ہیں، لا خوف، کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون. فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی کوئی ڈر نہیں، اور آخرت میں جب میرے دربار میں آئیں گے، آج اعلان کر دیتا ہوں کہ آخرت کے دن، روز حشر، روز جزا، بدلے والے دن بھی، فرمایا میرے اولیاء پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ شرمندہ نہیں کیے جائیں گے، وہ رسوا نہیں کیے جائیں گے. جنہوں نے یہاں پر اس کے دین کو تھاما، لاج رکھی، تعلیمات پہ عمل کیا، اپنے حلیے پر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے قالب پر، اپنے بدن پر اللہ کے دین کو غالب رکھا، رب ذوالجلال حشر کے روز پسپانی ہونے دے گا، اپنے بندوں میں انہیں غالب اور فاتح بنا کر اٹھائے گا. اس کا اعلان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہے، نہ آخرت کے روز کوئی غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہیں، جو ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے، پاکیزگی کو اختیار کرنے والے، صالحیت کو اختیار کرنے والے، تقوی کو اختیار کرنے والے، اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے تن من دن کل کائنات کو اس کے لیے فنا کرنے والے. فرمایا جو ہماری ذات کے لیے خود کو فنا کر دیتا ہے، میں رب العالمین دونوں جہانوں میں اس بندے کو بقا عطا کر دیتا ہوں. صرف آخرت میں خوشخبری نہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے. یہی تو دو بڑے جہان ہیں، دنیا اور آخرت، درمیان میں ہے برزخ. برزخ کا تعلق ادھر بھی ہے، برزخ کا تعلق ادھر بھی ہے. برزخ درمیانی جو پردہ اور حجاب بن جاتا ہے، آڑے آ جاتا ہے، جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جسے ہم قبر کا پیریڈ اور قبر کا وقت کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ دو بڑے عالم ہیں، دو بڑے جہان ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. فرمایا اللہ دنیا میں بھی انہیں خوشخبری عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی خوشخبری عطا فرماتا ہے. یا اللہ یہ درمیانی کیفیت جو برزخ ہے اس کی کیا حالت ہے؟ فرمایا اس کا حال دونوں طرف ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اعلان تو کر دیا یہاں پر بھی بشارت ہے، وہاں پر بھی بشارت ہے. جب دونوں جہانوں میں بشارت ہے تو عالم برزخ میں بھی بشارت ہے. نہ ادھر رسوا ہونے دیتا ہے، نہ ادھر رسوا ہونے دے گا، اور نہ قبر میں انہیں رسوا ہونے دیتا ہے، نہ ادھر انہیں پسپا ہونے دیتا ہے، نہ ادھر انہیں پسپا ہونے دے گا، اور نہ قبر کی زندگی میں انہیں پسپا ہونے دیتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا رب اپنے بندے کا بن جاتا ہے. جہان تو سارے اس کے ہیں، رحمتیں تو ساری اس کی ہیں، کرم نوازیاں تو ساری اس کی ہیں، کمالات تو سارے حقیقی اس کے ہیں، قدرت اس کی، طاقت اس کی، قوت اس کی. جب سب کچھ اس کا ہے، جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے لیل و نہار کی، اسے تو ضرورت نہیں، اسے تو حاجت نہیں لباس پہننے کی، کھانا کھانے کی، خوراک لینے کی، صبح و شام کی، آرام کرنے کی، جاگنے کی، اٹھنے کی. وہ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے. یہ ساری کائنات کی نعمتیں اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں، حقیقی طور پہ اللہ پاک نے کل کائنات اپنے محبوبوں کے لیے بنائی ہے. جب ان کے لیے بنائی ہے، قرآن پڑھیے، اللہ پاک نے زمین و آسمان کی ہر طاقت اور قوت کو انسان کے لیے مسخر کر دیا.
انسان کے لیے مسخر کر دیا. اگر اتنا بڑا جہاز ایک انسان کنٹرول کر لیتا ہے، اگر اسے ہم روکنا چاہیں اپنے بازو کی طاقت سے تو روک نہیں سکتے. اگر اسے نیچے اتارنا چاہیں تو اپنی بازوؤں کی قوت اور طاقت سے نہیں اتار سکتے. مگر عقل کا استعمال کریں، اتار بھی سکتے ہیں، اڑا بھی سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ عقل کی طاقت سے اڑا بھی سکتے ہیں اور اتار اور بٹھا بھی سکتے ہیں. اگر عقل کی اتنی طاقت ہے تو اللہ کے ولیوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. وہ جسے کرامت کہا جاتا ہے، وہ جس قوت کو اعزاز کہا جاتا ہے، وہ جس قوت کو نعمت کہا جاتا ہے، وہ جس قوت کو رب ذوالجلال کی قدرت کہا جاتا ہے، عقل کی طاقت میں یہ کمال ہے تو اللہ کی قدرت کا کیا کمال ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اپنی کائنات کو مسخر کر دیتا ہے. یہ اشارہ کرتے جاتے ہیں اللہ نظام کائنات کو چلاتا رہتا ہے. ان بڑے عالی مرتبت نفوس اور ذوات قدسیہ میں سے بہت بڑا نام سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی محی الدین البغدادی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی ہے کہ رب ذوالجلال نے جنہیں متقون اور صالحون کا غوث، امام اور سید و سردار بنایا، زمانے نے ان کے نغمے اپنی زبان سے الاپے ہیں. بد باطن نفوس کو چھوڑ کر، بڑی توجہ، بد باطن لوگوں کو چھوڑ کر عالی مرتبت لوگ. آج میں ذکر کوشش کروں گا کہ صرف اور صرف محدثین علماء ایک چھاپ ہے کہ جو محدث کہتا ہے اس نے جو دائرہ کار بنایا ہے اور اس کی نگاہ میں جو ولی ہے وہ ولی ہے. ظاہر ہے ہم اگر میں کسی کو کہتا ہوں ولی تو وہ اور چیز ہے، داتا صاحب جسے کہیں ولی، فرق تو ہے نا زمین و آسمان کا. چھوٹا آدمی کہے کہ یہ بات ایسے ہے، اس کی قدر و منزلت اپنی جگہ پر. بڑا آدمی کہے کہ یہ بات ایسے ہے، اس کا شان، اس کی بلندی، اس بات کی اور اس ذات کی معراج، جتنا وہ انسان عالی مرتبت ہوتا ہے، جس کے بارے میں نشاندہی کرے وہ ذات بھی اتنی ہی عالی مرتبت ہوا کرتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے عظیم ائمہ نے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ انہیں غوث کہتے ہیں، جاہل لوگ انہیں اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں. یہ نابلد لوگ، بے شعور لوگ، بے فکر لوگ ایک مخصوص ٹولہ الشیخ عبد القادر جیلانی کی منقبتیں پڑھتا ہے، ہر 11ویں پہ، ہر مہینے پہ ان کا ذکر کرتا ہے. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ نامکمل لوگ ہیں، یہ عقل و خیرت کے قریب سے بھی نہیں گزرے، ان کو کیا پتا. تو ان کا بنایا ہوا ایک معاذ اللہ کوئی ماڈل ہے، اپنی جانب سے انہوں نے بنا لیا ہے. میں آج کوشش کروں گا کہ عرض کروں کہ ہم نے انہیں قطب الاقطاب نہیں کہا، چوٹی کے محدثین نے انہیں قطب الاقطاب کہا ہے. ہمارے بھی بڑے سادے بندے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا اپنا رنگ تو چڑھاتے نہیں، اس کا رنگ لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. حضرت جی، شاہ جی، فلاں جی، میاں جی، بابا جی. یہ کون ہوتا ہے غوث العظم؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے غوث العظم؟ یہ کیا بندہ ہے؟ یہ کیا ذات ہے؟ یہ کیسا ولی ہے؟ بھائی چوٹی کے محدثین نے کہا یہ قطب العارفین ہے، عرفاء کے امام، اولیاء کے امام، اولیاء کے امام، سرخیل، سر بر آوردہ
اور اولیاء اور محدثین کے شیخ و شیوخ ہیں. جہالاء نے نہیں کہا، چوٹی کے ائمہ محدثین نے انہیں امام العارفین کہا ہے، قطب الاقطاب کہا ہے. چوٹی کے لوگوں نے انہیں غوث کہا ہے. یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا. کہا وہ ایران کے اندر 470 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت، 561 ہجری میں آپ کا وصال با کمال. توجہ ہے، 91 سال کی عمر پا کر آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے. 561 ہجری میں آپ کا وصال با کمال، اور آج 1444 ہجری. صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی. زمانہ بھی بڑا دراز، علاقہ بھی بڑا دراز. جہاں پر آپ نے سکونت اختیار کی وہ علاقہ اور ملک بھی ہماری حدوں سے بہت دور. ہم تو نہیں جانتے تھے انہیں، ہم آج آئے ہیں، صدیوں کے بعد آج ہم آئے ہیں. لیکن ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی ہیں جنہیں محی الدین کہا جاتا ہے. یہاں پہ شد نہیں پڑھنی، محی الدین نہیں. اصل لفظ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ محی الدین. محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. پریشان نہ ہوں، دین کو زندہ، یہ کیا ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والے؟ اچھا، آج کیا ہم جیسے لوگ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں؟ جس سنت پہ عمل چھوڑ دیا گیا ہو اس کو کرنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہے؟ سنت کا احیاء، سنت کو زندہ کرنا. سنت کیا ہے؟ عمل مصطفیٰ ہے، ادائے مصطفیٰ ہے، قال مصطفیٰ ہے، افعال مصطفیٰ ہے، اور اقوال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ. رب کعبہ کی قسم انہی کو تو دین کہا جاتا ہے. ہم جیسے لوگ اگر دین کو زندہ کرنے والے بن سکتے ہیں اور ہیں تو پھر عبد القادر جیلانی، جن کو چوٹی کے محدثین نے بڑے بڑے ٹائٹل، بڑے بڑے القابات سے نوازا، وہ محی الدین کیوں نہیں؟ خدا کی قسم انہوں نے دین کو زندہ کر کے ایسا زندہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور یہ دین اور یہ اسلام ہمارے سینوں میں صدیوں کے بعد جنہوں نے منتقل کیا. ہمارے ماں باپ بعد میں ہیں، ان صوفیاء کا فیضان پہلے ہے. 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 561 ہجری میں وصال ہوا، 91 سال کی آپ نے عمر مبارک پائی. اس وقت دور بنو امیہ کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور تھا، خلفائے عباسیہ کا دور، جو 132 ہجری سے شروع ہوا اور 656 ہجری میں یہ بنو عباس کی یہ خلافت رہی. اس دور کے اندر جب کہ بنو عباس کا دور تھا، سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر آمۃ الجبار فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بطن مقدس سے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے. سلاطین آپس میں ظاہر ہے کہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور، وہاں پر سیاسی کشمکش اور سیاسی معاملات، یہ دور خون سے لبریز دور ہے. مسلمانوں کی یہ تاریخ کے جو ادوار ہے یہ لہو لہان ہے، لہو لہان ہے. نہ جانے کیا کیا معاملات، اور سلاطین آپس میں دست و گریبان، امراء آپس میں دست و گریبان، سرداران آپس میں دست و گریبان. قسم پرسی کا اور ہو کا عالم تھا. بس ایسے ہی سمجھو جیسے آج کل کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم. کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں. اس دور کے اندر جب کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیا گیا، ذرہ ذرہ باتوں پر
علماء آپس میں دست و گریبان تھے، صوفیاء اپنی خانقاہوں میں چھپے ہوئے تھے اور بیٹھ چکے تھے، اور دنیا سے وہ لوگ اپنے رشتہ اور تعلق کو توڑ چکے تھے، منقطع کر چکے تھے۔ اس دور کے اندر رب ذوالجلال نے ایک صالح مرد کو، ایک طیب مرد کو، ایک پرہیزگار آدمی کو، اپنے محبوب بندے کو کائنات کے اندر بھیجا۔ خدا کی قسم، جن کے عمل سے، جن کے کردار سے، جن کے اخلاق سے، جن کے اسوہ سے، جن کے علم سے، جن کے تعلیمات سے، اور جن کے مدارس اور جامعات کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایک نئی بہار عطا فرمائی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون سا مسلمان ذی شعور ہے جو صلاح الدین ایوبی کی خدمات سے نا واقف ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے مشیر اور وزراء سیدنا غوث العظم کے شاگرد تھے، مشورے دینے والے، جنگی حکمت عملی کو تیار کرنے والے، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے اور القدس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے صلاح الدین ایوبی کو جو صلاح اور مشورہ دیا کرتے تھے وہ سیدنا غوث العظم کے پروردہ تھے، وہ سیدنا غوث العظم کے خلفاء تھے، وہ سیدنا غوث العظم کے مدرسہ نظامیہ سے فارغ التحصیل علماء تھے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جب سیاسی باغ دوڑ صحیح معنوں میں دین رسول کے جاننے والوں کے ہاتھوں میں تھی، اللہ پاک نے اسلام کو سرفرازی عطا فرمائی۔ جب اہل ہوا، اہل بدعت اپنے نفس کے لیے اور اپنے نفس کے لیے جینے والے عبد الدراہم اور عبد الدنانیر، درہم و دینار کے بندے اور درہم و دینار کے غلام اور درہم و دینار کی پوجا کرنے والے، جب یہ پجاری ان کے ہاتھ میں جب بھی جس بھی دور کے اندر حکومت، خلافت، سیاست کی باغ دوڑ دی گئی، نظام اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی ستھرا نہیں ہوا، صالح نہیں ہوا، ترقی نہیں ہوئی، ظلم بڑا، جبر کی حکمرانی قائم ہوئی، تسلط قائم ہوا اپنی ذات کا، اور اپنا روب، اپنا جلال، اپنی حشمت، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ تھا، اسلام کہیں پر نہیں تھا۔ کیوں کہ وہ اسلام کے جاننے والے نہیں تھے، وہ اسلام کے خواہاں نہیں تھے، وہ اسلام کے چاہنے والے نہیں تھے، انہیں اپنی ذات ان کے نگاہوں میں مقدم تھی، اسلام کہیں پر نہیں تھا، دین کہیں پر نہیں تھا، شریعت کہیں پر نہیں تھی۔ کیوں؟ نہ وہ جانتے تھے، نہ کبھی چلے تھے، نہ اہل شریعت کے پاس کبھی بیٹھے تھے۔ جن لوگوں کے پاس بیٹھے ایجنڈا وہیں سے اچک لیا اور سمجھا کہ یوں بہتری آئے گی۔ بہتری اللہ کے دین کو غالب کرنے کے ساتھ آتی ہے۔ جب دین غالب ہوتا ہے تو دیندار بھی غالب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ کا اسم گرامی عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کے القاب محبوب سبحانی، آپ کے القابات میں سے قطب ربانی، آپ کا لقب شہباز لامکانی، آپ کے القابات میں سے آپ کا لقب غوث سمدانی، آپ کا لقب ذل یزدانی، بولیے تو صحیح، آپ کا لقب غوث العظم۔ یہ القابات ہم نے نہیں دیے، اور مخصوص بر صغیر کے لوگوں نے بعد میں آ کر یہ ٹائٹل اور یہ القابات نہیں دیے۔ القابات بڑے لوگ دیتے ہیں، القابات بڑے لوگوں کو بڑے لوگ دیتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ کسی کو ٹائٹل دے بھی دیں، لقب دے بھی دیں، دل کرے وہ کسی دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، مگر جب بڑے لوگ ٹائٹل دیں، لقب دیں، اللہ ان کے دل میں الہام کرے اور ان کی زبان پہ جاری کر دے، خدا کی عزت کی قسم اس کی مدت حیات صدیوں تک طویل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے صدیاں گزر گئی، جو ٹائٹل، جو القابات، جو عزت کی سند، شرف و مجد اور بزرگی کے
جو القابات اس وقت کے چوٹی کے محدثین علماء اولیاء نے دیے تھے، آج بچے بچے کی زبان پر وہ القابات جاری و ساری ہے۔ 12 پشتوں سے والد کی طرف سے، 12 پشتوں سے 12ویں پشت کے اندر اور نسب میں سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ بیٹے ہیں۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے 11ویں پشت کے اندر 11ویں آپ کے نانا ابا کی طرف سے بھی 12ویں دادا، 12ویں نسب کے دادا، 11ویں نمبر پہ حسن مجتبی، اور ادھر 10ویں نمبر پر والدہ کی طرف سے آپ کے نانا حضرت امام حسین ہیں، اور 11ویں نانا آپ کے حضرت علی المرتضی ہیں۔ اور اگر حضرت مخدومہ کائنات سے ادھر چلے جائیں تو پھر ذات مصطفیٰ شامل ہے۔ یہ سادات کی اصل، یوں تو کل کائنات کی اصل ہمارے مصطفیٰ ہیں، موضوع نہیں آج، ورنہ اس پر بھی 20 دلائل دیتا کہ کل کائنات کی اصل، کل کائنات کی جان، کل کائنات کی روح، کل کائنات جن کے مدار پر گھومتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو 12واں نسب حضرت علی سے حضرت غوث الاعظم کا والد کی طرف سے، اور 11واں حضرت آپ کی والدہ امۃ الجبار حضرت فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ بہت بڑے امام شیخ ابو بکر حوار کردی، ان کی جو ابتدا ہے، یہ ڈاکو تھے، جنگلات میں رہتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ایک روز میاں اور بیوی اپنی سواری پہ جا رہے تھے تو عورت نے اپنے میاں سے کہا، میاں جی آگے جو راستہ ہے وہ حوار کردی کا راستہ ہے، آگے اس کا علاقہ ہے، رات یہیں پہ بسر کر لیتے ہیں، صبح سویر ہوگی تو پھر روشنی کے اندر چلے جائیں گے، کہیں حوار کردی کو پتہ چل گیا تو اسباب لوٹ لے گا۔ وہ ڈرے، بس وہی ایک وقت تھا، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ سورہ حدید میں فرماتا ہے، لوگوں کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ سے ڈر جائے؟ اللہ نے اپنا ڈر پیدا کر دیا، شیخ ابو بکر حوار کردی کے دل کے اندر اپنا خوف پیدا کر دیا، تقویٰ بھر دیا، ظلمتوں کو نکال دیا، اور سوچا کہ یہ میاں اور بیوی ابو بکر حوار کردی سے ڈرتے ہیں، میں کیسا بندہ ہوں کہ اپنے رب سے نہیں ڈرتا؟ آنکھ لگ گئی، مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لے آئے، جبہ عطا کیا ابو بکر حوار کردی کو۔ وہ جبہ جب بیدار ہوئے، جیسے بوسیری کو دیا تھا تو واپس نہیں لیا، ابو بکر حوار کردی کو جو دیا تھا وہ واپس نہیں لیا۔ یہ حضور کی شان نہیں کہ عطا کر دے پھر واپس لے لیں، یہ حضور کی شان نہیں، دیا تو رب کعبہ کی قسم دیا، عطا کر دیا پھر واپس نہیں لیا، پھر عطا کر دیا۔ وہ شیخ ابو بکر حوار کردی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کے اندر، علماء میں، نجبا میں، صلحاء میں، ائمہ دین کی نگاہ میں اور ان کی نظر میں اتنا بڑا چوٹی کا نام ہے ابو بکر حوار کردی۔ جو علم سے ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، جسے تھوڑی سی بھی شدھ بدھ ہے، وہ جانتا ہے یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اتنا بڑا امام کیا کہتا ہے؟ کہا لوگوں سنو، انہو قال فی مجلسہ یومن، آپ ایک دن اپنی مجلس کو قائم کیا، بین اصحابہ، تو اپنے لوگوں میں، اپنے ساتھیوں میں، بیلیوں میں جو سلوک کی راہ کو طے کر رہے تھے، جو تقویٰ کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، جو اپنی طہارت اور پاکیزگی چاہتے تھے، اور جو صالحیت کو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے تھے، وہ جو طالبین، وہ جو سالکین حضرت شیخ ابو بکر حوار کردی کے دربار میں آئے، ان صلحاء میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا، لوگوں سوف یظہر بالعراق عراق رجل من العجم، فرمایا لوگوں سنو،
عجم کا ایک نوجوان عرب میں نمودار ہونے والا ہے. ایران عجم جو ہے وہ عرب کے علاوہ جتنے ممالک اور جتنے بلاد ہیں وہ سارے کا سارا عجم ہے. لوگوں سنو، ان قریب سوف یظہر بالعراق رجل من العجم. فرمایا لوگوں سنو، عجم کا ایک بندہ، عجم کا ایک عظیم رجل، عجم کا ایک بہت بڑا آدمی عراق میں تشریف لانے والا ہے. ان کی صالحیت، غوث الاعظم کا تقویٰ اور حضرت غوث الاعظم کی عظمت وقت کے اولیاء کی زبان پر بطریق الہام رب ذوالجلال نے ان کے دل کے اندر القاء کر دیا، الہام کر دیا، اور لوگوں میں بیٹھ کر کہا ایک عجم سے ایک آدمی اٹھنے والا ہے، عراق میں آنے والا ہے، اور اس کا شان کیا ہے؟ عالی المنزلۃ عند اللہ. وہ چھوٹا آدمی نہیں، اللہ کے دربار میں وہ نہایت عالی مرتبت ہے. یہ بریلویوں نے اور بر صغیر کے لوگوں نے انہیں عالی مرتبت نہیں کہا، ہم نے انہیں صلحاء اور عرفاء کا امام اور سید و سردار نہیں کہا. چوٹی کے محدثین اور صوفیاء نے کہا. لوگوں سنو، اتنا بڑا آدمی آنے والا ہے، اور یہ بھی سنو اسمہ عبد القادر. وہ جو رجل عظیم آئے گا اس کا نام عبد القادر ہوگا. وسکنہ بغداد، اور وہ بغداد کے اندر اپنی رہائش اختیار کرے گا. یقول، ایک وقت آئے گا اپنے علم، اپنے عمل، تقویٰ، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر وہ کہے گا کیا؟ قدمی ہذہی علی رکبت کل ولی اللہ. اتنا ساہلے، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا اونچا، اتنا عالی مرتبت کہ وہ کہے گا لوگوں سنو، اللہ پاک نے مجھے یہ کمال دیا ہے کہ میرا قدم زمانے کے ہر ولی کی گردن پر ہے. اچھا، ان کی پیروی کون کرے گا؟ کیا جاہل لوگ، ہم جیسے ان پڑھ، کم فہم، کم علم لوگ کہیں گے کہ وہ وقت کا بہت بڑا آدمی ہے؟ شیخ ابو بکر حوار کردی نے بتایا، آگے فرماتے ہیں وَيَدِينُ لَهُ الْأَوْلِيَاءُ فِي عَصْرِهِ. فرمایا لوگوں سنو، اس عالی مرتبت انسان کی پیروی، وَيَدِينُ لَهُ الْأَوْلِيَاءُ فِي عَصْرِهِ، وہ جو آدمی آنے والا ہے اس کی پیروی، اس کی اطاعت اور اس کے نقش قدم پہ چلنا اپنے لیے اعزاز، ان پڑھ نہیں، زمانے کے وقت کے بڑے بڑے اولیاء انہیں اپنا پیشوا مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، اور اس غوث کی عالی مرتبت رجل کی پیروی کرنے والوں میں چوٹی کے اولیاء ہوں گے، وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. اور کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں سنو، فی عصرہ ذالک الاولیاء فی عصرہ، اپنے زمانے کے جتنے بھی اولیاء ہوں گے ان کا یہ امام ہوگا اور وہ مطیع و فرما بردار ہوں گے. ذالک الفرد فی وقتہ، اور وہ اپنے وقت کا امام ہوگا، وہ فرد ہوگا، ایک فرد ہوگا. فرد کہا جاتا ہے، ہم تو ہر دوسرے تیسرے ہر بندے کو فرد کہہ دیتے ہیں، ایک فرد، دو فرد. فرد کون ہے؟ فرد وہ ہے جسے مرد حر کہتے ہیں، جسے مرد جہاں کہتے ہیں. فرمایا وہ وقت کا مرد ہوگا، صالح ہوگا، اللہ کے دین پہ یوں عمل کرے گا کہ عمل کرنے والے اسے اپنا رہنما اور پیشوا بنا لیں گے. حضرت جنید بغدادی نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، ملقبا بمحی الدین ومسمن بالسید عبد القادر
غوث الاعظم. میں نے کہا تھا کہ انہیں سید الاسیاد، فرد الافراد اور غوث سمدانی، ذل یزدانی، محبوب سبحانی، یہ سارے القابات ہم جیسے کم فہموں نے نہیں دیے، ہم جیسے چھوٹے چھوٹے مولویوں نے ان کو یہ القابات نہیں دیے. چوٹی کے محدثین، چوٹی کے علماء، چوٹی کے اولیاء، کون؟ سیدنا حضرت جنید بغدادی. چٹکی بھر بد باطنوں کے علاوہ زمانے نے انہیں اپنا امام مانا ہے. وہ سیدنا الشیخ جنید بغدادی، آپ نے فرمایا ملقبا بمحی الدین، فرمایا وہ رجل عظیم عالی مرتبت انسان آنے والا ہے. لوگوں کیا اس کا لقب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا لقب محی الدین ہوگا. جیسے آپ لقب دیتے ہیں سر کا، برطانیہ لقب دیتا ہے بڑے عالم دین کو سر کا، سر سید احمد، یہ سر کا لقب برطانیہ نے دیا. علامہ اقبال کو سر کا لقب برطانیہ نے دیا، سر محمد اقبال. اور علماء اور ائمہ کے القابات دیتے، شمس العلماء، تاج العلماء، صدر الشریعہ. فرمائیے تو صحیح سبحان اللہ. اتنی خاموشی گھر میں ہو تو خدا کی قسم یہ آئے روز جو معاملات اور یہ اتنی افراتفری ہے نا، یہ ساری ختم ہی ہو جائے. وہاں چپ رہا کریں، یہاں بولا کریں. توجہ ہے آپ جی؟ حضرائے مذاق ایک میں نے بات کر دی. تو حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا. فرمایا ملقبا بمحی الدین، ان کا لقب دین کو زندہ کرنے والا ہے. برطانیہ نے نہیں، امریکہ نے نہیں، گورے نے نہیں، انگریز نے نہیں، عیسائی نے نہیں، صلیب کے پجاری نے نہیں، آپ کو لقب محی الدین کا حضرت جنید بغدادی نے دیا. فرمایا لوگوں ان کا لقب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا محی الدین ہوگا. اور نام کیا ہوگا؟ عبد القادر ہوگا. فرمایا وَهُوَ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ، اور وہ وقت کا غوث العظم ہوگا. وَمَوْلِدُهُ مِنْ کیلان، وہ جیلان کے اندر، ایران کے اندر پیدا ہوگا. وَيَكُونُ مَأْمُورًا بِأَنْ يَقُولُ، اور وہ مأمور کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا. توجہ، حضرت جنید بغدادی نے کہا وَيَكُونُ مَأْمُورًا. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے اتنی سبحان اللہ نکلواؤں کہ آپ نحال ہو جائیں، میں بھی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسی چیزیں بیان کروں، مگر خدا کی عزت کی قسم پہلے سمجھو کون عبد القادر جیلانی. آپ کا دشمن طاق میں بیٹھا ہے، آپ کا دشمن طاق میں بیٹھا ہے. جہاں پہ اعلیٰ صفات لوگ ہوتے ہیں وہاں رذیل اور ارذل نفوس بھی ہوتے ہیں. ناپاک اجسام اور اجساد والے بات باطن بھی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کون عبد القادر؟ تم نے بڑھا رکھا ہے، چڑھا رکھا ہے، سر پہ بٹھا رکھا ہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں بٹھایا، وقت کے ائمہ اولیاء نے ان کو بٹھایا تو ہم نے بٹھایا. پہلے ان کے سر کا تاج بنے ہیں، پھر ہم نے سر کا تاج بنایا. فرمایا لوگوں وَيَكُونُ مَأْمُورًا، اور وہ مأمور کیا جائے گا. جنید بغدادی نے فرمایا کہ ایک سید پیدا ہونے والا ہے، وہ مأمور ہوگا. اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں حضرت جنید بغدادی کا ذکر اللہ نے چاہا تو کبھی کروں گا. تو وہ جو بڑا معروف اور فیمس اور بڑا پیارا واقعہ ہے وہ سید زادے کے مقابلے میں آنے والا، عرض کروں گا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں
نہیں ہے وہ پھر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ساری گلیں آیتیں نہیں کرنی ہے نا. یہ تسلی رکھنا تمہارا مولوی کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے. ہاں جی. وَيَكُونُ مَأْمُورًا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا لوگوں اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اے عبد القادر اعلان کر. کس چیز کا اعلان؟ یہ اعلان کر قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. عبد القادر جیلانی اپنی طرف سے نہیں کہے گا کہ بندے کا کبھی جی چاہتا ہے میں ذرا اپنی بھی تو تعریف سناؤں, میں بھی تو بتاؤں کہ میں کون ہوں. نہیں, وہ ایسا نہیں کرے گا. وَيَكُونُ مَأْمُورًا. جنید بغدادی نے فرمایا وہ مأمور ہوگا بِأَن يَقُول, یہ کہنے پر کیا قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی وولیۃ اللہ. ہر ولی اللہ اور ہر ولیت اللہ کی گردن پر میرا پاؤں ہے, میرا قدم ہے. اس لیے اللہ نے مجھے غوث العظم بنایا ہے. من الاولین والآخرین سوى الصحابۃ. اولین جو پہلے صلحاء علماء عرفاء اولیاء گزر گئے وہ, اور صبح قیامت تک جو آئیں گے. انبیاء تو انبیاء ہیں, صحابہ تو صحابہ ہیں. فرمایا من الاولین والآخرین. اولین کی گردنوں پر بھی مجھ غوث العظم کا پاؤں, صبح قیامت تک آنے والے اولیاء کی گردنوں پر عبد القادر جیلانی کا پاؤں. سوا صحابہ. تو میں صحابہ نہیں, وہ تو عالی مرتبت ہے, وہ تو بزم جانے جہاں کے دربار میں بیٹھنے والے ہیں, وہ تو مصطفیٰ کے مستفیض ہیں, وہ تو مصطفیٰ کے دربار سے فیض یافتہ ہے. سوا صحابہ, صحابہ کو نکال کر والائمۃ من ذریۃ خاتم النبیین. مصطفیٰ کی اولاد میں سے جو ائمہ اطہار ہیں, جو ائمہ اہل بیت ہیں, ان ائمہ اطہار ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر, اصحاب کو چھوڑ کر, اولین اور آخرین ہر زمانے کے ولیوں کا پیشوا, مقتدا, رہنما, امام بنا کر اللہ تعالیٰ ایک مرد صالح کو عراق میں بھیجنے والا ہے. یہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہو سکتا کوئی بندہ کہ ساڈی پارٹی وچوں میں کسی بندے دا حوالہ دیو. بھائی یہ پارٹیوں والا بڑا چکر, ساڈی پارٹی کا کیا نظریہ ہے, ہماری جماعت کیا کہتی ہے, ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے بڑوں کو بھی ہم نے گن کے رکھا ہے. نہ آکھو سبحان اللہ. گل ذرا ہندی ہے نا, کوئی گل نہیں. ابن تیمیہ جن کا ٹائٹل ہے شیخ الاسلام والمسلمین, غیر مقلدین کے نزدیک اتنا چوٹی کا امام ہے ابن تیمیہ. سینکڑوں کتابیں لکھی, سینکڑوں کتابیں لکھی, اور اپنے علمی دھاک کو بٹھایا, اپنا سکہ جمایا. وہ ابن تیمیہ جو ابن کثیر کے بھی استاد, امام ذہبی کے استاد, ابن قیم کے استاد, اور بہت سارے محدثین کے استاد ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامت 2 جلدوں میں ہے. الاستقامت میں جب وہ اولیاء عرفاء صلحاء کا ذکر کرتے ہیں, ابن تیمیہ فقط نام لیتے ہیں, ان کا کوئی ٹائٹل بیان نہیں کرتے. کہتے قال جنید, جنید بغدادی نے کہا, توجہ ہے بس اتنا کہتے. قال یزید, یزید بستامی نے کہا, با یزید بستامی نے کہا. قال فلاں, فلاں صالح نے کہا. بس اتنا, کوئی ٹائٹل نہیں, کوئی لقب نہیں. لیکن جب ذکر کرنے لگے, ایک اور بات بتا دوں, غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں ابن قدامہ حنبلی, جو صلاح الدین ایوبی کے مشیر بھی ہیں. قدامہ ابن حنبلی استاد ہے ابن تیمیہ کا. ابن تیمیہ کا باپ ہے غوث العظم.
کون ہے غوث العظم؟ یہ ہے غوث العظم، یہ ہے غوث العظم، یہ ہے غوث العظم۔ علم کے امام، تجوید کے امام، قرآن کے امام، اصول تفسیر کے امام، اصول حدیث کے امام، حدیث کے امام، نحو کے امام، معانی کے امام، بدیع کے امام، بیان کے امام، منطق کے امام، فلسفہ کے امام، حکمت کے امام، المختصر شریعت کے امام اور طریقت کے بھی امام، ابن تیمیہ کے دادا استاذ ہے عبد القادر جیلانی۔ یہ چھوٹے چھوٹی مولویاں ہیں، چھوٹی چھوٹی مولویاں ہیں، سر پہ دوپٹہ، رومال نما دوپٹہ رکھے، او عبد القادر جیلانی تو فلاں تو فلاں تو معاذ اللہ کیا کیا۔ تمہارے آباؤ اجداد کا شجرائے علمی عبد القادر جیلانی کے قدموں سے ہو کر آگے جاتا ہے، وہ ہے عبد القادر جیلانی۔ اصل میں قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے عوام کو سنایا نہیں کہ کون عبد القادر جیلانی، ہم نے بھی سنا نہیں، ہم نے بھی سنا نہیں۔ میں بھی اگر یہاں پہ کشتی ترا دیتا تو آپ بھی ماشاءاللہ لوڈ پوڈ کرتے، سبحان اللہ کمال کر دیا، اے کمال علی گلہ نے۔ حال استقامت میں ابن تیمیہ کہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ آپ کو قطب الاولیاء، قطب الاقطاب، قطب العارفین، توجہ ہے، قطب العارفین، ہم جیسے چھوٹے لوگوں نے ان کو قطب العارفین نہیں کہا، ہم جیسے لوگوں نے قطب الاقطاب نہیں کہا، کس نے کہا قطب العارفین؟ الاستقامت کے اندر ابن تیمیہ حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبداللہ الجیلی رحمہم اللہ تعالی، فرمایا کہ عبد القادر جیلانی کو چھوٹا آدمی نہیں، وہ قطب الاقطاب ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا وہ قطب الاقطاب ہے، غوث العظم۔ قطب الاقطاب اور قطب العارفین کو غوث العظم کہتے ہیں۔ غوث العظم قطب الاقطاب کو کہتے ہیں۔ قطب درمیان، میں یہ کہا کرتا ہوں، قطب جو درمیان کے اندر، اس کو قطب کہتے ہیں۔ وہ جو چکی آٹا پیسنے والی ہاتھ کے ساتھ اس کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جسے پکڑ کے گھماتے ہیں، اس کلی کو قطب کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور جسے پکڑ کر اسے چلایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ جیسا امام کہہ رہا ہے، ہمارے نظریات کا حامل آدمی نہیں مگر چوٹی کا مسلم امام ہے ان کا، امام المسلمین شیخ الاسلام جیسے عظیم القابات کا حامل ہے ان کے درمیان ابن تیمیہ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں، جو محی الدین عبد القادر کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم مشائخہم، فرمایا کہ مشائخ حنابلہ میں سب سے بڑا جو امام ہے اسے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ ومشائخ زمانہم، اور اس زمانے کے بڑے مشائخ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے بالالتزام بالشرع والامر والنہی وتقدیمہ علی الذوق والقدر، ومن اعظم الشیخ من ترک الہواء والارادۃ النفسیہ۔ فرمایا اتنا بڑا امام ہے کہ جن کا بولنا، جن کا کہنا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، جو اللہ حکم دیتا تھا وہ بولتے تھے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ اپنی ذات کو فنا کر دینے والا، اپنے ذوق کو ختم کر دینے والا، اپنے آپ کو مٹا دینے والا، اللہ کی محبت میں اللہ کی غیرت کی خاطر زندگی بسر کرنے والا عبد القادر جیلانی ہے۔ امام زاہبی کہتے ہیں، یہ چوٹی کے محدث ہیں، لیس فی کبار المشائخ من لہ احوال و کرامات اکثر من الشیخ عبد القادر، کہتے لوگوں
اولین و آخرین میں کوئی ایسا ولی نہیں ہوا جس کی کرامات غوث الاعظم سے زیادہ ہوں. امام زاہبی شاگرد ابن تیمیہ کے شاگرد، بہت چوٹی کا محدث. ابھی اسی ربیع الاول میں 45,500 کی میں نے ان کی کتاب خریدی ہے، تاریخ الاسلام. آپ بڑا حق ادا کر دیتے ہیں سن کر ماشاءاللہ. ابن کثیر لکھتے ہیں، یہ بھی شاگرد ہے امام ابن تیمیہ کے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَفِيهِ زُهْدٌ كَبِيرٌ وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ وَمُكَاشَفَاتٌ وَلِاتِّبَاعِهِ وَأَصْحَابِهِ فِيهِ مَقَالَاتٌ. کہ لوگوں سنو، عبد القادر جیلانی جتنا کثرت کے ساتھ دلوں کی حالات پڑھ لیتا تھا، زمانے میں اتنے حالات اللہ نے کسی اور ولی پہ منکشف نہیں فرمائے. آپ دلوں کے حالات پڑھ لیتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے جی تو کون دلاں دیاں جانے ہو. جاننے والے یہ ہیں مرد صالح جو اپنی ذات کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے ظاہر کو، باطن کو، محفل کو، خلوت کو، جلوت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام کائنات اس بندے کے سپرد کر دیتا ہے. تھانے دار پہچان لیتا ہے مجرم کون ہے، شریف کون ہے. کیوں پہچانتا ہے؟ پریکٹس ہے اس کی، منصب ہے اس کا. منصب ہوتا ہے جو انسان کو عالی وقار کرتا ہے. تاجر پہچان جاتا ہے چور کون ہے، اچکا کون ہے، ڈاکو کون ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے والا کون ہے. کیوں؟ وہ دکان پہ کوئی جیسے ان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. آندھا چھوٹو دھیان رکھیے ادھر، کیمرے سدھے کالے دیتے. کیسے پتا چلتا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھتے کہہ دیتے ہو 2 نمبر ہے. یعنی تمہاری اور میری نگاہ ہے اتنی کہ 2 نمبر کو پہچان لیں. جنہوں نے کائنات اپنی رب کے نام لگا دی ہے، رب ان پہ کوئی چیز منکشف، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتا، ہر چیز ان پہ منکشف فرما دیتا. یہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی، چوٹی کے محدثین. ابھی میں نے 2-3-4 حوالے پڑھے، سینکڑوں حوالے ہیں میرے پاس. چوٹی کے ائمہ، چوٹی کے اولیاء، چوٹی کے محدثین نے انہیں قطب الاقطاب کہا. بس اختتام ہے، بولو. قطب العارفین کہا، غوث الاعظم کہا. انہوں نے کہا، پاک باز لوگوں نے کہا کہ صالح ہے تو ہم گناہگاروں نے کہا صالح. وہ نہ کہتے تو ہم بھی نہ کہتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اتنی صالحیت اور تقوی اور اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.